جواب دیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی. بڑی معذرت. غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں جہان عشق مصطفیٰ. زندگی فضول. معذرت، میں نے بہت دور جانا ہے شام کے لیے، تو جو ٹائم مجھ سے چودھری صاحبان نے لیا تھا اس پر میری تقریر شروع کروائی ہے. اختتام جو تھا اس میں ابتدا ہوئی ہے. بہرحال آپ کو سمجھ آ رہی ہے. میرے کریم آقا و مولا کا نام نامی جب آدم علیہ السلام کی زبان پر آیا تو اللہ نے کرم فرمایا. یہ حدیث کتب میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں ہے، بہقی میں ہے، طبرانی میں ہے، معجم صغیر میں ہے، کثیر کتب میں ہے. لیکن آپ کو سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے پرے پرے یہ باتیں کرتے ہیں. حدیث نہیں ہے. آج تک میرے سامنے، ہمارے سامنے کوئی نہیں آیا کہ حدیث نہیں ہے، نہ آئیں گے. برادران گرامی قدر، اس لیے ان باطل فرقوں کے شر سے بچیں. وہی عقیدہ رکھیں جو عقیدہ خواجہ غریب النواز سلطان الہند میرے حضور معین الدین چشتی اجمیری دے کر گئے. وہی عقیدہ سچا ہے، وہی عقیدہ سچا ہے جو علی بن عثمان حجویری دے کر گئے. وہی عقیدہ سچا ہے جو مجدد الفے ثانی دے کر گئے. یہ آج کے نئے نئے گھوم کے پیدا ہونے والے بوٹے، ان کی جانب نہ جائیے. بہرحال دوستان گرامی قدر، جب جناب آدم کے نام پر میرے آقا کا نام نامی آیا، کیونکہ آقا نے میرے آقا کو بنایا ہی رحمت ہے. بولیے بنایا ہی. جب زبان آدم علیہ السلام پر میرے نبی کا نام نامی آیا، اللہ کرم شیار ہو گیا. توبہ قبول کر لی. تو میں کہتا ہوں آدم بھی فخر سے کہتے ہوں گے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. آپ بھی بولیں تاکہ مدینے والے کا کرم جوش میں آئے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. بولو کہ لب پہ محمد کا گیا ہے. آپ بھی جھومیں، چودھری اسلم صاحب بھی اپنے مقدر پر جھومیں کہ آج ہمارے لبوں پر کہ لب پہ محمد کا گیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حبیب ہم نے آپ کو سراپر رحمت بنایا. تو اس دن سے رحمت ہے جس دن سے ہم نے تمہیں بنایا. یہاں رکیں، ایک بات سنیں. مولانا ابراہیم دہلوی دیوبندی کی انہوں نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں لوگوں، آدم پہلا انسان، آدم کی لغزش پہلی لغزش ہے. اللہ نے پہلے انسان کی پہلی لغزش کو معاف کیا تو مصطفیٰ کے وسیلہ سے معاف کیا، ضابطہ بنا دیا. جو آدم زادہ ہوگا وہ جب بھی خطا کرے گا نام محمد شفیع لائے گا، میں بیڑا پار کر دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اختیاریار آج جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا وسیلہ شرک ہے، نبی کا وسیلہ بدعت ہے، ان سے سوال کرو، ذرا اپنا نسب بیان کرو. اگر آدم زادہ ہے، اگر آدم کا بیٹا ہے تو محمد کا وسیلہ ماننا پڑے گا. اونچے بولو، مصطفیٰ کا وسیلہ. ہاں، اگر نہیں ماننا چاہتا تو پھر اولاد آدم سے باہر جانا ہوگا. تو ہمیں کیا غرض ہے کوئی باہر جاتا ہے تو. صفاح منصور بہت بڑا صاحب جلال، وقت کا خلیفہ، مدینہ طیبہ حاضر ہے. کہاں حاضر ہے؟
آج کی محفل کا صدقہ اللہ آپ کو بھی لے جائے، مجھے بھی مدینہ پاک میں آمین آمین اللہ کرے وہ ساتیں مبارک گھڑیاں آئیں جب ہم مدینہ کی فضاؤں میں سانس لیں۔ آمین بلا کر امام مدینہ کے امام مالک کو کہنے لگا، امام مالک میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، یہ آج کی توحید اس وقت تک نہیں آئی تھی، صفا بڑا ظالم خون ریز بڑا جابر بادشاہ تھا، لیکن اس جبر کے باوجود حضور کی بارگاہ کی حاضری کا ادب امام مالک سے سیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ امام مالک سے پوچھنے لگا، حضرت میں نے حضور کے سامنے جاننا ہے، کوئی ادب بتائیں۔ فرمایا تیرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا سوال یہ ہے، ادھر قبلہ ہے، ادھر سرکار کا رخ انور ہے، حاضری دوں تو مجھے بتاؤ پیٹھ قبلہ کی طرف کروں یا پیٹھ رسول اللہ کی طرف کروں اور منہ قبلہ کی طرف؟ سبحان اللہ بات سمجھ آئی ہے؟ آج میرے دوستو وہاں اگر کوئی آدمی دعا مانگنا چاہتا ہے تو آج کی توحید کا معیار تو یہ ہے کہ منہ رسول اللہ کے مواجہ کی طرف نہ کرو، شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا، قبلہ کی جانب منہ کرو۔ میرے بھائی آج کی نہ میری بات مان نہ آج کے مولوی کی مان، چل امام مالک کے دروازے پر۔ امام مالک نے فرمایا، ہو منصور ہوش میں آ، قبلہ کی جانب پشت ہوتی ہے تو ہو جائے، ادھر پشت نہ کرنا جس کے صدقے اللہ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج کی توحید تو یہ ہے کہ نبی سے منہ موڑنا توحید ہے۔ امام مالک کہتا ہے دل کا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑنا توحید ہے۔ فرمایا ہے جعفر، ایک روایت میں جعفر کے الفاظ ہیں، فرمایا منہ رسول اللہ کی طرف کر، تمہیں پتہ نہیں یہ وہ مقبول ذات ہے جن کے صدقے تیرے جد اعلیٰ کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اسی لیے میں بھی آج کہتا ہوں کہ جب بھی مانگو تو وسیلہ سے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلہ سے نبی کے مانگو، اس طرح اس کا کرم اور دوبالا ہوگا۔ خدا کی قسم جب تیرے اور تیرے خدا کے درمیان نام مصطفیٰ آ جائے گا، خدا کا کرم جوش میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیرت کی بات ہے، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے وسیلے کا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کس زبان میں اتارا بولیے؟ عربی میں، جو جانتے ہیں بولو۔ عربی میں، مکہ کے رہنے والوں کی مادری زبان کیا ہے؟ عربی، مدینہ کے رہنے والوں کی مادری زبان کیا ہے؟ عربی۔ اللہ قرآن غار حرا پر رکھ دیتا، اعلان کروا دیتا، عرب والوں مادری زبان عربی ہے، قرآن پڑھا ہے، اٹھاؤ پڑھو سمجھ جاؤ۔ لیکن اللہ نے قرآن ایسے نہیں دیا، بلکہ قرآن بعد میں دیا، قرآن لانے والا یار پہلے دیا۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہے پہلے رسول اللہ کو تاج نبوت پہنا کر اعلان کرنے کا حکم دے دیا، پھر اللہ نے قرآن اتارا۔ کیوں؟ دنیا کو پتہ چل جائے اگر قرآن صحابہ کو میرے یار کے بغیر نظر نہیں آتا تو نادانو، اگر میں تمہیں قرآن دوں تو مصطفیٰ کے ذریعے، ایمان دوں تو مصطفیٰ کے ذریعے، ہدایت دوں تو نبی کے ذریعے، ایمان و ایقان دوں تو نبی کے ذریعے، میں خدا ہو کر تمہیں ہر شے دے رہا ہوں نبی کے وسیلہ سے۔ تو کیسا احمق ہے، مجھ خدا تک آنا چاہتا ہے، نبی کا وسیلہ چھوڑ کر آنا چاہتا ہے۔ عقل کے ناخن لے، میں نے وسیلہ بنایا ہی اس لیے ہے ڈائریکٹ نہ آنا، میرے یار کی غلامی کا تو گلے میں لے کر آنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے وسیلے کا عقیدہ رکھ کر آنا۔ خدا کی قسم اگر نبی کا وسیلہ نکال دیا جائے تو قرآن بھی نہیں مانا جا سکتا۔ میں انٹرنیشنل فورم پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، طلباء غور سے سنیں۔
عام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی. ایک کافر کہتا ہے میں اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک کافر کہتا ہے میں نہیں مانتا یہ اللہ کا قرآن ہے. میں نے یہ بات ایک پرویزی سے کی تھی ایک مقام پر. بتاؤ ایک کافر کہتا ہے میں اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، دلیل دو. کیا دلیل دو گے؟ اب دلیل قرآن تو وہ نہیں مانتا، قرآن سے دلیل جب نہیں لائے گا تو حدیث سے بھی نہیں لا سکے. کیا دلیل ہوگی؟ اس کی دلیل یہی ہے ہر زمانہ میں ہر دور میں اتنے کثیر لوگوں نے قرآن کو اللہ کا کلام کہا کہ اتنے کثیر لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ سب نے لندن دیکھا ہوا ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا وہ کہہ سکتے ہیں دنیا میں لندن شہر نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کیوں مان لیتے ہیں؟ اتنی کثیر مخلوق کہہ رہی ہے کہ لندن دنیا کے نقشے پر ہے. آپ نہیں انکار کر سکتے. اسے خبر متواتر کہتے ہیں علم کی اصطلاح میں. اگر اس طرح لندن مانتا ہے کہ دنیا کہتی ہے تو قرآن کو مانے گا کہ دنیا کہتی ہے. میں نے کہا اچھا پھر آگے چلو، دنیا کیوں کہتی ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے. ارے اس لیے دنیا متوالی ہے کہ اس محمد نے کہا جس کی صداقت کو جان کے دشمن بھی مانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اے حبیب کریم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. قبل از ولادت مصطفیٰ رحمتیں بولیے کیا ہیں؟ بعد از ولادت بھی رحمت ہے. خدا کی قسم ہر مرحلے میں رحمت ہے. عرب میں ایک عرصہ بارش نہیں ہوئی، عرب والے بے چین، جام بلب مالک پانی نہیں ملنا، مالک ہم بھوکوں مر گئے، پیاسے مر گئے. ہر جانب خشک سالی کا دورہ ہے، ہر جانب کا 7 سالی کا جہان آباد ہے. ہر زبان پر پانی پانی کی صدا جاری ہے. خدا کی رحمت جوش میں آئی جب تیرے اور میرے نبی کا نور حضرت آدم کی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے چل کر اما آمنہ کے رحم میں آیا. خدا کو یار کے نور کی منتقلی کی وجہ سے کائنات پر رحمت آ گئی. رحمت کی گھٹائیں اٹھائیں، اتنا دل کھول کر برسائیں. زمین کی خشک سالی کو میرے رب نے ہریالیوں میں تبدیل کر دیا. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن میلاد مصطفیٰ. میرے بھائی میں یہ عام بات نہیں کر رہا. علامہ زرقانی، علامہ برہان الدین حلبی، علامہ سیوطی، صاحب مواہب الدنیا، سارے سیرت کے امام متفق ہیں جب میرے نبی کی آمد ہے، ابھی ولادت نہیں ہوئی، ماں کے رحم میں آئے، اللہ نے کرم کیا. زمین پر ہر جانب ہریالی ہے، ہر جانب سبزہ ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ نشیب زمینیں ہی نہیں پہاڑوں نے بھی مخمل کا لباس پہن لیا ہے. ہر جانب ایک نئی تازگی ہے، نیا سرور ہے. کیوں؟ فرمایا میرا رحمت کا پیمبر آ رہا ہے، رحمت کا پیکر آ رہا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ 400 رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی. حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کائنات کو اللہ نے رحمتیں عطا کی. میرے آقا کی پوری زندگی رحمت ہے میرے بھائی. حضور نبی رحمت ایسی رحمت بن کر آئے. اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، پہلی قوم نے جب نبیوں کا انکار کیا اللہ کا عذاب آیا. ایمان سے بتائیں حضور کا مکہ والوں نے انکار کیا یا نہیں کیا؟ 13 سال اعلان نبوت کے بعد حضور مکہ میں قیام پذیر ہے. مکہ والوں نے انکار کیا، انکار سے بڑھ کر اصرار کیا، اصرار سے بڑھ کر تکرار کیا.
تکرار سے بڑھ کر میرے بھائی رسول اللہ پر بہتان لگائے، الزام لگائے، کوئی کبھی بولی بولتا ہے۔ مالک چاہیے تھا زمین کا سینہ پھٹ جاتا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ میرے مالک وہ طائف کی وادی میں تیرے نبی کا خون بہایا جا رہا ہے، اب بھی تیرا جلال غضب کمال میں نہیں آئے گا۔ فرمایا لوگوں نہیں آئے گا۔ مالک کیوں نہیں آئے گا؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیارے جب تو موجود ہے عذاب کیسے میں بھیج دوں؟ میں رب پسند ہی نہیں کرتا۔ جہاں میری رحمت موجود ہے وہاں زحمت آ جائے، وہاں عذاب آ جائے۔ ظاہری آیات طیبہ میں میرے آقا دنیا کے لیے امان بن کر رہے۔ خدا کی قسم اگر ٹائم ہوتا میں تفصیل بیان کرتا۔ کسی قوم پر اللہ نے پتھر برسائے، کسی پر اللہ نے پانی کے ذریعے طوفان نوح جاری کر کے برباد کیا۔ خود نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مالک میں نے 950 سال انہیں بلایا، انہوں نے میری بات نہیں مانی، اب تو ایک کافر گھر بھی نہیں رہنا چاہیے۔ رب نے نبی کی بات مانی، سب کو برباد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر ایک محفل میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ما ارحمکا، آپ کتنے رحم دل ہیں۔ آقا ہم نے آپ پر الزام لگائے، بہتان لگائے، آپ کا انکار کیا۔ آقا ہم نے کیا ظلم دنیا والوں نے نہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کے لیے تباہی مانگی، لیکن میرے کریم ما ارحمکا، آپ کتنا رحمت کا پیکر ہیں، پھر بھی ہمیں دعاؤں سے نوازا۔ ظاہری آیات طیبہ میں بھی حضور رحمت بولیے، اور وصال کے بعد بھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ نعوذ باللہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا۔ آج اس عقیدہ کے لوگ پردے تیرے علاقے میں کھول رہے ہیں، جن کا امام اور قائد مولوی اسماعیل دیلوی لکھتا ہے کہ حدیث ہے کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ ہم نے کہا دروغ، گور اور حافظہ نباشد، جھوٹے کا حافظہ جواب دے جاتا ہے۔ کس حدیث میں حضور نے کہا ہے کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں؟ پوری دنیا وہابیت یہ حدیث پیش کر دے، ہم ان کا مذہب قبول کریں گے، اگر نہیں تو مانو ہمارا نبی آج بھی زندہ جاوید ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ کا نعرہ بتا رہا ہے کہ آپ میری رعایت کر رہے ہیں، کیا تقریر ختم کریں؟ بولیں۔ لوگوں نے کہا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور وصال کے بعد بھی، جنہیں سمجھ آ رہی ہے بولو، سرکار وصال کے بعد بھی اونچے بولیں کیا ہیں؟ اللہ کی قسم ظاہری باطنی طور پر رحمت ہے۔ میرے کریم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، او مٹی کی باتیں کرنے والوں، اللہ نے مٹی سے یہ توفیق ہی سلب کر لیا ہے کہ وہ نبی کے بدن کو بولیے کھا نہیں سکتی۔ برادران گرامی قدر، بلکہ میرے نبی نے تو خاک کو عزتیں دلا دی ہیں۔ بہرحال دوستان گرامی قدر، صحابہ کرام کی بھی یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ وصال کے بعد بھی رحمت ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستان گرامی قدر، صحابہ رسول اللہ کی قبر انور پر حاضر ہو کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ بولیے اللہ سے
دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ بہرحال دوستان گرامی قدر، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور آج بھی رحمت ہیں، زندہ جاوید ہیں، حضور کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مجمع الزوائد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اے لوگو حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اے لوگو میری زندگی میری موت تمہارے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ آقا زندگی میں آتے ہیں، دیدار پاتے ہیں، مسائل کے جوابات پاتے ہیں، آپ کا وصال ہو جائے گا، ہم محروم ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، وصال کے بعد انا فراتن لکم، میں تمہارے لیے ذخیرہ بنوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب تو ہمارے لیے بشارت ہے، آپ کو جھوم کر کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں تمہارے لیے بشارت ہوں۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، تو رضو علیہ اعمالکم، تمہارے عمل میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر اچھے عمل ہوں گے ما رأیت من خیر حمدت اللہ تعالی، اگر میں اچھے عمل دیکھوں گا میں اللہ کا شکر کروں گا، میری امت نیک، سبحان اللہ، اونچے بولو، نیک اعمال کر رہی ہے۔ تو آپ بتائیں، آپ محفل میلاد میں اتنے وقت سے بیٹھے ہیں، ہمیں کیسے عمل کرنے چاہیے جس سے حضور ناراض ہوں کہ جس سے حضور خوش ہوں؟ خوش ہوں، بولیے خوش ہوں، کیسا عمل کرنا چاہیے؟ خوش ہوں۔ ایک روایت میں حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں اعمال ہی نہیں تمہاری شکلیں بھی رسول اللہ پر پیش کی جاتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکلیں بھی۔ اور ہر روز تیری شکل پیش ہو اور تیرے چہرے پر داڑھی نہ ہو، بتا رسول اللہ پر کیا گزرتی ہو۔ اور لطف کی بات یہ، تازی داڑھی مڑا کر آیا، منبر کی زینت آپ نے بنایا، وہ کہہ رہا ہے میری جان بھی نبی پر قربان۔ میں نے کہا پیارے جب چہرے کی بہار قربان نہیں، جان کیا قربان کرے گا؟ سبحان اللہ، اور بولا سنی ہے، ہزاروں روپے لوٹائے جا رہا ہے، جی میرے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ بھائی تعریف تو کر رہا ہے لیکن ظاہراً نبی پاک کی سنت کی توہین نہیں کر رہا، یہ نہیں تمہیں نظر آتی؟ خدا کی قسم رسول اللہ کے قرب کا معیار رسول اللہ کی سنت سے پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر تیرا چہرہ صاف ہوگا، بتا نبی پاک جب ملاحظہ کریں گے حضور پر کیا گزرتی ہو۔ ہمیں اس کے باوجود کوئی احساس نہیں، کوئی ہمیں حیا تک نہیں آتی کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا، لیکن میں صنف نازک سے مشابہت چاہتا ہوں۔ میرے بھائی اگر تیرے اعمال گئے تو بے نماز نکلا، اگر تیرے اعمال گئے تو ماں باپ کا گستاخ ہے، اگر تیرے اعمال گئے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں بے باک ہے، اگر تیرے اعمال گئے تو اولیاء اللہ کے بارے میں بے باکی رکھتا ہے، اگر تیرے اعمال گئے کہ تو آل رسول کے بارے میں دل میں میل رکھتا ہے، یا اصحاب رسول کے مقام کے بارے میں دل میں میل رکھتا ہے، خدا کی قسم بتا نبی پاک کے دل پر بولیے حضور رحمت ہیں، آج بھی کرم کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر تمہاری نیکیاں دیکھوں گا خوش ہو کر اللہ کی تعریف کروں گا۔ وما رأیت من سوء استغفرت اللہ تعالی، اگر تمہارے برے اعمال دیکھوں گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر تمہاری بخشش کی دعائیں کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیرت کی بات ہے، مصطفیٰ دعائیں کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے نبی نعوذ باللہ مر کر مٹی میں چلا جاتا۔ بتا با وفا کون ہے؟ برادران گرامی قدر، میرے کریم آقا و مولا آج بھی قبر انور میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر میں کوئی اور دلیل دوں، آج رواج ہے ان پڑھ بندہ حدیث پر بحث کر رہا ہے، جو 8 جماعتوں میں فیل ہے وہ بخاری پر PhD ہے نا؟ سینہ زوری دھاندلی، کہتے ہیں جی زرداری صاحب کر رہے ہیں دھاندلی۔ میں نے کہا اس سے بڑی اور دھاندلی کیا ہے کہ 8 جماعتیں فیل نااہل آدمی ہے اور بخاری کے بارے میں کہتا ہے مجھے ابو حنیفہ سے زیادہ آتی ہے، اور نااہل آدمی بخاری بعد میں ہوا، امام ابو حنیفہ خود امام بخاری امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری سے پوچھ لے امام اعظم کا مقام کیا ہے۔ اگر ذرہ بھی سینے میں احساس ایمان ہے، امام بخاری سے پوچھ، امام مسلم سے پوچھ، امام ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے۔
خدا کی قسم وہ تو ادب سے امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں تمہیں ہاتھ جوڑے نظر آئیں گے، سبحان اللہ، کہیں گے لوگوں یہ تو اماموں کا بھی امام ہے، بولو یہ اماموں کا بھی، امام ہے، وہ کہیں اماموں کا امام ہے، اور آج جاہل کہتا ہے انہیں حدیث نہیں آتی، اس جاہل کی بات مانیں یا امام بخاری کی بات مانیں؟ بولیں، امام بخاری، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ضمناً کہہ رہا تھا میرے کریم آقا و مولا آپ اپنی قبر انور میں بھی آج دعائیں کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، میرے بھائی مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضور شب معراج گزرے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، بولو کیا کر رہے ہیں؟ نماز، کیا کر رہے ہیں؟ نماز، نماز میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، اور دعا۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کہ قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے آقا کو یہ مقام نہیں ملے گا؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا اللہ مجھے ہی محمد بنا دے، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس جیسا نہ بنایا ہے نہ لم اخلق مثلہ ولا اخلق ابدا، نہ اس جیسا بنایا ہے، اب سو تو نہیں گئے؟ بولو نہ بنایا ہے، وہ کہتا ہے اس جیسا بنایا نہیں، یہ کہتا ہے میں اس جیسا ہوں، کس کی بات مانیں؟ مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں، اور مصطفیٰ تو بھولنے کی شے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ برادران گرامی قدر میں رضی کر رہا ہوں، میرے کریم آقا نے فرمایا مسلم شریف میں باب المعراج اٹھا کر دیکھیں، فرمایا موسیٰ کلیم اللہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، پہلی بات پتہ چلی نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا، مٹی کو زندگی دینے والے مرا نہیں کرتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ انہیں شان کے مطابق زندگی دیتا ہے، اور موسیٰ نماز بھی پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، نماز میں دعا ہے، اگر موسیٰ کلیم اللہ دعا کر رہے ہیں تو میں بات کر رہا تھا موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ مجھے محمد بنا دے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان جیسا نہیں بنایا، چلو یا اللہ وہ نہیں بناتا، اجعلنی من اصحابہ، مالک مجھے ان کے دوستوں میں سے بنا دے، ان کے ساتھیوں میں سے بنا دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ قد جف القلم، میری تقدیر کا قلم خشک ہو گیا، ہم نے تمہیں صاحب کتاب رسول بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، موسیٰ مانگے مجھے حضور کا امتی بنا دے، وہ نماز قبر میں پڑھ رہے ہیں تو جن کا امتی بننے کی تمنا کر رہے ہیں ان کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور دعا نماز بھی پڑھتے ہیں قبر انور میں، دعا بھی کرتے ہیں، بولیے دعا بھی پڑھتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ حضور آج بھی ہماری مدد کر رہے ہیں، وہ دعا کے ذریعے ہے، بولو کس کے ذریعے؟ دعا کے میرے کریم آقا کہہ رہے ہیں اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر لامتی، میرے کریم دعائیں مانگتے ہیں۔ برادران گرامی قدر امت کے لیے ایک نہیں متعدد روایات ہے، لیکن میرے دوستو ایک روایت تائید کے لیے عرض کروں گا جسے بہت سے علماء نے نقل کیا ہے کہ حضور کے وصال کو 3 دن گزرے، علامہ مظہری نے جو شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں کا ایک بدو آیا، 3 دن بعد سواری مسجد سے باہر روکی، اندر آیا کہنے لگا افیکم رسول اللہ، لوگوں تمہارے اندر حضور ہیں؟ صحابہ سمجھ گئے یہ اجنبی ہے، حضرت علی موجود ہیں، اٹھے فرمایا کیا بات ہے رسول اللہ، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، رب نے کہا جو جان پر ظلم کر لے میرے نبی کے پاس آ کر معافی مانگے میں ضرور توبہ قبول کر لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں آیا ہوں حضور سے دعا کروانے۔ میرے بھائی بہترین جواب تھا، اگر آج کے نئے نئے یہ پیدا ہونے والے عقیدے سچے ہوتے، حضرت علی کہہ دیتے چلا جا نبی پاک فوت ہو گئے، قبر پاک میں چلے گئے، اب دعا کیا کریں گے؟ نہیں، حضرت علی آج کی توحید والے موحد نہیں، وہ موحد ہیں جنہیں موحد مصطفیٰ نے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت علی نے یہ نہیں کہا حضور کا وصال ہو گیا،
آنے والے بدو کو پکڑا، حجرہ عائشہ میں لے گئے، حضور کی قبر انور دکھا کر کہا آنے والے ھذا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے میرے الفاظ سنے؟ ھذا، یہ نہیں کہا ھذا قبر رسول اللہ، کہا ھذا رسول اللہ، یہ ہیں اللہ کے نبی۔ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ تھا جو بعد از وصال میری زیارت کرے گا وہ بھی میری ہی زیارت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ برادران نزی قدر حضرت علی نے کہا یہ ہے رسول اللہ آنے والا، سمجھ گیا، دقت طاری ہوئی، اپنی قسمت پر رونے لگا، حضور کے فراق میں شعر گنگنانے لگا، اے خاک تجھ پر خدا کی رحمتیں ہوں جن میں کائنات کا شاہکار لیٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی جدائی میں وہ آدمی بدو شعر پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، سو گیا۔ خدا کی قسم اغیار کے علماء نے لکھا، مولانا اشرف علی تھانوی تک نے لکھا، سویا بھاگ جاگا، رسول اللہ نے دیدار عطا کرا کے فرمایا آنے والے جا، ابشر ان اللہ قد غفر لک، بشارت ہو تمہیں اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے آقا بولیے آج بھی رحمت ہیں، بولیے آج بھی، وما ارسلناک الا رحمت لل، جسے اللہ رحمت بنائے ہم مانے کہ نہ مانے۔ میرے بھائی آنے والا معروم نہ ہوا، میرا ایمان اس لیے میں کہتا ہوں ہے ان کو امت سے پیار کتنا، سبحان اللہ۔ ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، بولو ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، جو چاہتا ہے بولے ہمارے جھوم جھوم کے پڑھیے، وقت قبولیت ہے، جھوم جھوم کے پڑھیے۔ ہمارے جرموں کو، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جب تک عالمین ہیں مصطفیٰ کی رحمت جاری ہے، بولو مصطفیٰ کی رحمت جاری ہے، جاری ہے۔ جب جاری ہے تو خدا کی قسم آج بھی جاری ہے، آج بھی نوازتے ہیں، آج بھی مہربانی کرتے ہیں۔ علامہ سخاوی نے القول البدیع میں اور دیگر علماء نے بھی درجنوں فضائل درود کی کتاب والوں نے لکھا، مولانا زکریا صاحب تبلیغی جماعت والوں نے پرانے تبلیغی نصاب میں لکھا، ایک جوان حج کر رہا ہے، کثرت سے درود پڑھتا ہے، حضرت سفیان ثوری ساتھ ہیں، پوچھا بچے دعاؤں کی بجائے درود زیادہ پڑھتے ہو؟ کہا اے اللہ کے ولی فقیہ محدث سفیان ثوری، میں نے درود والے کی لجپالی دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، پھر سبحان بیان اللہ۔ کیا میں اور میرے ابا چند سال قبل حج پر آئے، میرے والد سفر میں بیمار ہو گئے، قافلے والے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، میرے والد کی وفات ہو گئی، میرے والد کا منہ مرنے کے بعد کالا ہو گیا، میں پریشان ہوں اب کیا بنے گا۔ اسی پریشانی میں ٹیک لگائے سویا کہ میرا بھاگ جاگ گیا۔ سبحان اللہ، ایک سبحان سوار اللہ۔ آیا میرے والد کے قریب رک کر اپنا دست انور نکالا، سفیان مجھے اللہ کی قسم ایسا نازک اور حسین ہاتھ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان وہ اللہ۔ نکالا، میرے والد کے چہرے پر پھیرا، چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح جگمگایا۔ خواب میں نے عرض کیا بندہ نواز کون ہے، کرم شیار کون ہیں جو پردیسیوں پر یہ رحمت کر رہے ہیں؟ فرمایا تو مجھے نہیں جانتا، میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی ہوں۔ اللہ علیہ وسلم۔ آقا میرے باپ پر یہ کرم کیوں؟
فرمایا تیرا باپ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، وہ ہمیں یاد کرتا ہے، آج اس پر مصیبت آئی ہے، ہم نے اسے یاد کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بولو ہم نے اسے یاد کر لیا۔ اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا۔ حضور قیامت میں بھی رحمت ہے، کیونکہ قیامت بھی عالم ہے، اور ایسی رحمت ہیں وہ دن یاد کر، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ملائکہ جبریل صفیں بنا کر دم بخود کھڑے ہوں گے، خدا کی قسم دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ وائے افسوس آج تو اور میں قیامت بھول گئے، وہ قیامت کے مشکل مراحل بھول گئے، جب نبی بھی دم بخود ہوں گے، کوئی بول نہیں سکے گا۔ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کوئی شعر، کوئی ربائی، کوئی قوالی، کوئی مرثیہ، کوئی قصیدہ نہیں کہہ رہا۔ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا، قطار در قطار دم بخود ہوں گے، نبی بھی، ملائکہ بھی، جبریل بھی، کوئی بول کیوں؟ آج خدا کا جلال کمال پر ہے۔ خلق خدا پریشان ہو کر حضرت آدم کے دروازے پر جائے گی، صحیح ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، خلق خدا حضرت آدم کے دروازے پر جائے گی، حضور آپ ہمارے ابا ہیں، کرم کریں، دعا کریں، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم کہیں گے آج میری ہمت نہیں، مختصر کر رہا ہوں، ہر نبی کے دروازے پر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں بھی منہ تو نہیں کھول سکتا، تمہیں ایک دروازہ بتاتا ہوں جو خالی واپس نہیں بھیجا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سا دروازہ ہوگا؟ وہ در مصطفیٰ ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ میرے نبی کا دروازہ ہوگا۔ خلق خدا حضور کے دروازے پر آئے گی، کیوں آئے گی؟ حاجت لے کر۔ کیوں آئے گی؟ مشکل لے کر۔ یا رسول اللہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، کرم کیجئے، دعا کیجئے، اللہ حساب کتاب کو شروع کرے، جو ہوگا سو ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں آج تیری توحید کا سارا زور یہ ہے، ڈائریکٹ اللہ تک جا، قیامت میں اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر تو ادھر جائے گا، امت مصطفیٰ کے دروازے پر آئے گی، تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ گویا رب نے بتایا مجھ تک آنا ہے تو پہلے در مصطفیٰ پر آنا۔ بے شک بے شک۔ اور یہ شرک نہیں ہے، شرک کسی وقت میں، کسی دور میں، کسی لمحے میں جائز، اگر مصطفیٰ کے دروازے پر حاجت لے کر جانا شرک ہو تو رب قیامت میں شرک نہیں کروائے گا۔ اور کتنی بڑی حاجت ہے کہ سوال و جواب شروع ہو۔ جب میرے کریم اور تیرے کریم کے دروازے پر آئیں گے نا، کن کے پر؟ جنہیں رب نے رحمت بنایا۔ سبحان اللہ۔ بولو کیا بنایا؟ رحمت۔ میرے کریم آقا و مولا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اے عربوں کی تعداد میں آنے والے لوگوں، آج عزت یہ اللہ نے میرے لیے رکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اپنے مقام سے اٹھیں گے، خدا کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، جب تیرے اور میرے نبی جن کا نام ہے احمد، بولو کیا نام ہے؟ احمد۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ جب تیرے میرے نبی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا اشفا تو شفا، او میرے پیارے آج سر اٹھا کر تیرے بغیر کون چلے گا، اٹھا سر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور سر اٹھا کر، اے میرے حبیب سر اٹھاؤ، مانگو میں عطا کروں گا، تم شفاعت کرو میں عنایت کروں گا۔ حضور کرم کریں گے، امت کی شفاعت کریں گے، معلوم ہوا وہاں بھی خدا راضی ہوگا تو وسیلہ مصطفیٰ سے راضی ہوگا۔ حساب کتاب شروع ہوگا تو نبی پاک کی وجہ سے، کیونکہ حضور رحمت سارے جہانوں کی ہیں۔ میرے بھائی حضور رحمت ہیں سب جہانوں کے لیے۔ آخری بات کرنا چاہوں گا، صحابہ نے عرض کیا آقا اتنی خلق کثیر میں ہمیں آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا وہاں گناہوں کی ظلمت اور اندھیرا ہوگا،
ظلمات بعضها فوق بعض، بہت بڑی ظلمتیں تاریکیاں ہوں گی۔ آقا آپ پھر ہمیں کیسے پہچان کر شفاعت کریں گے؟ حضور نے طریقہ بتایا، ایمان سے بتائیں صحابہ ہمارے محسن ہیں کہ نہیں؟ بے شک۔ ہر مشکل حل کروائی مصطفیٰ سے سوال کر کے، ہر سوال کا جواب دلایا، تو ان صحابہ کو میں نظر انداز کر دوں؟ نہیں، ہر مشکل میں انہوں نے سوال کر کے جوابات عطا کیے۔ صحابہ امت کے محسن ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ محسن ہیں۔ اس لیے ان کا دل سے احترام کرو۔ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے ہم محبت والے سنی ہیں، ہم آل رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، اصحاب رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں درجہ بندی نسب پر نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں درجہ بندی تقویٰ پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نہیں دیکھا جائے گا خاندان کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کردار کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، کردار کیا ہے۔ میرے اللہ کے قرآن نے بیان کیا تقویٰ لے کر آؤ گے تو سب سے اعلیٰ قرار پاؤ گے۔ جتنا جس کے اندر تقویٰ زیادہ اتنا مقام اعلیٰ۔ اور قرآن نے صدیق اکبر کو اتقیٰ کہا، سب سے بڑا امت کا متقی آدمی۔ لہذا اس لیے اہل سنت والجماعت صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، آل بیت کا بھی سلام کرتے ہیں، لیکن درجہ بندی قرآن و حدیث کی روشنی میں مانتے ہیں۔ آج بہت بڑا المیہ اہل سنت کا یہ ہے، اسٹیج سنیوں کا، پیسے سنیوں کے، وقت سنیوں کا، عقیدہ شیعہ کا بیان ہو رہا ہے، نفرت سنیوں سے دلائی جا رہی ہے۔ حاشا وکلا، دودھ وہی صحیح ہوتا ہے جس سے مکھن نکلتا ہے۔ ولایت کا مکھن ہمیشہ سنیوں سے نکلا، اس لیے عقیدہ سنیوں کا صحیح ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، پیر محمد کرم شاہ، پیر محمد کرم۔ میں عرض کر رہا تھا میرے کریم آقا کے صحابہ کا ہم پریشان ہیں۔ آقا آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ہر جانب تاریکی ہوگی، لیکن میرا رب میری امت پر ایک کرم کرے گا، جن اعضاء کو وضو میں دھوتے ہیں وہ اعضاء جگمگا رہے ہوں گے، چہرے جگمگا رہے ہوں گے، دونوں بازو جگمگا رہے ہوں گے، دونوں پاؤں ٹخنوں تک جگمگا رہے ہوں گے۔ کیا پیاری بات تاجدار گولڈا کا دل بند کہہ گیا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ فرمایا گویا میرے نبی نے اشارہ کر دیا وضو کرنے والے بنو۔ میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی، محفل نعت قائم کرنے سے نجات کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، میلاد منانے سے نجات کا سرٹیفکیٹ تب ملے گا جب تو وضو کرنے والا بنے گا، نمازی بنے گا۔ ایمان سے بتا، ایک آدمی بالغ ہونے کے بعد 50 سال زندہ رہا اور بے نماز مر گیا، ایک 50 سال نمازی رہا اور ٹھنڈی یکبختہ سردیوں میں اٹھ کر وضو کیا کرتا تھا، بتا مرنا ایک جیسا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے بتایا میں تمہیں تمہارے وضو والے اعضاء سے پہچانوں گا۔ آئیے وہی راستہ اختیار کریں جو اللہ کے حبیب نے بتایا۔ اگر یہ نصیب ہوگا چہرہ بھی جگمگائے گا، سرکار کرم کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اعلی حضرت نے کیا خوب کہا تھا، قیامت کا عالم ہوگا، میرے مصطفیٰ رو رہے ہوں گے، ہمیں ہنسا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور آئیں گے تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی۔ اس لیے آئیے، حضور رحمت ہیں سب جہانوں کے لیے، اور حضور کی رحمت کو پانے کا بہترین طریقہ شریعت کو مضبوط تھامیں۔ خدا کی قسم جتنا مصطفیٰ کی شریعت کو اپنے من پر لاگو کریں گے اتنا مصطفیٰ مہربان ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تجھے مجھے سرکار کی سچی غلامی عطا فرمائے اور حضور کا فیضان رحمت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد شریف کے اختتام پر بانی محفل جناب حاجی محمد اسلم صاحب کی طرف سے 12 ربیع الاول 12 ربیع النور کے حوالے سے 12 سوال ہیں۔ حاضرین سے 12 سوال ہے، جو ان کا جواب دے گا اس میں ایک سوال کے جواب کا جو ہدیہ ہے وہ ایک حج مبارک ہے، دوسرے سوال کا جو ہدیہ ہے وہ ایک عمرہ مبارک ہے، اور اس کے ساتھ باقی جو سوالات ہیں ان کے یہاں انعامات ہیں۔ تو جو بھی سوال کا جواب دے گا وہ اسٹیج پہ آئے گا اور اپنا انعام وصول کرے گا۔ تو اختصار کے ساتھ میں سوال دہرا دیتا ہوں، آپ آتے جائیں اور اپنا انعام وصول کرتے جائیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے، جس شخص کا نام سرکار کے نام پر محمد ہے اور اس کے والد کا نام سرکار کے والد کے نام پر عبداللہ ہے، اور اس کی والدہ کا نام سرکار کی والدہ کے نام پر آمنہ ہے، وہ آدمی جس کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے، وہ جتنے بھی اشخاص محفل میں موجود ہیں اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، ان کو ایک حج کا انعام دیا جاتا ہے۔ جی کوئی ہے تو کھڑا ہو جائے، سامنے آ جائیں۔ اگر کسی کا نام محمد ہو، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہو، آ کر اپنا انعام وصول کر لیں۔ جی آ جائے، اگر کسی کا نام ہے تو وہ پہنچ جائے اسٹیج۔ دوسرا سوال یہ ہے، جس شخص کے دادا کا نام سرکار اور حضرت علی شیر خدا کے دادا کے نام پر عبد المطلب ہے، جس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، وہ اسٹیج پہ آ جائے اور اپنا انعام وصول کرے، عمرے کا پیکج۔ یہ قسمت کے سوال ہیں، کسی کی قسمت میں ہو۔ تیسرا سوال ہے کہ جس شخص کا اپنا نام حضرت سیدنا علی کے نام پر علی ہو اور اس کے بیٹے کا نام حسن یا حسین ہو، وہ آ جائے اور اپنا 5000 روپیہ انعام وصول کرے۔ جس کا نام علی ہو اور اس کے بیٹے کا نام حسن یا حسین ہو۔ جی آگے سوال ہے، اس محفل میں جس کا نام عبد الرحمن ہے وہ اپنا انعام وصول کریں۔ قبلہ سازی مکرم حافظ محمد نذیر صاحب نے اپنے صاحبزادے کا نام عبد الرحمن رکھا ہے اور اپنا انعام وصول کرتے ہیں۔ پیر صاحب 1000 روپیہ انعام، جن کا بھی نام عبد الرحمن آگے آ جائے اپنا انعام وصول کریں۔ آگے آ جائیں۔ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، تو جن کے والدین جنتی نام رکھوا رہے ہیں وہ اپنا انعام جی آگے آتے جائیں، جن کا نام ہے اپنا انعام وصول کرتے جائیں۔ آگے سوال ہے کہ اس محفل میں جن کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی خلفائے راشدین کے نام پر جن کے نام ہیں اسٹیج پہ آتے جائیں اور اپنا انعام 1000 روپیہ وصول کرتے جائیں۔ اس طرف سے آئیں، اس طرف سے۔ آپ ادھر سارے کھڑے ہو جائیں، انعام اگلا اعلان بھی سنتے جائیں۔ یہ اسٹیج کے ایک طرف ہو جائیں، انعام سب کو ملے گا۔ جتنے بھی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی خلفائے راشدین کے نام پر جن کے نام ہیں وہ اپنے والدین کو دعا بھی دیں اور ایمان
اپنا انعام بھی وصول کریں۔ جی اگلا انعام بھی سماعت کریں، آتے جائیں۔ آج سب کا ذوق ہے۔ یہ تواڈی سارے دی ایمانداری ہے، یہ نہ ہوا وہ بھی آئے۔ ایک منٹ پرلے رستے، ایک منٹ ایک ایک کر کے آئی صاحب او پرلی سائڈ تو میں نہیں پیسے او بھائی آہستہ سارے مل کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض اوقات بیٹھے، ابھی 2 عمرے کے ٹکٹ بھی نکلیں گے قرآن اندازی کے ذریعے۔ ون بائی ون یار جتنا اچھا تہاڈا نام ہے اتنے اچھے طریقے نال اپنا انعام لو، جتنا اچھا تہاڈا نام ہے نا، مہربانی کر کے تہاڈا نام دھکے دین والا نہیں ہے کہ تسی دھکے دے کے لو۔ چھوٹے چلو اوپر آ جاؤ، حیدر علی ادھر اوپر آ جاؤ۔ ادھر دے دے، ادھر دے دے۔ زیادہ کام ملا ایک باپ کے نام ہوتے نا، ایک باپ کے سارے نام۔ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ آگے سوال ہے، جس شخص کی والدہ کا نام سرکار کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے نام پر حلیمہ ہے وہ آ جائے۔ جس شخص کی والدہ کا نام حلیمہ ہے وہ آ جائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ جی اگلا آدمی آ جائے، جس شخص کا نام سرکار کے رضائی بھائی اور چچا حضرت حمزہ کے نام پر، جس کا نام حمزہ ہے وہ اپنا انعام وصول کرے۔ جس کی والدہ کا نام حلیمہ اور جس کا اپنا نام سرکار کے رضائی حمزہ ہو۔ جی آگے، جس شخص کا نام عبد القادر یا معین الدین، جس کا نام عبد القادر حضور غوث پاک کے نام پر عبد القادر اور جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پر معین الدین ہو، وہ بھی آئے اپنا انعام وصول کرے۔ بزرگوں کی نسبت کا آگے بھی فیضان ہے اور دنیا میں بھی۔